یتیم کا مال کھانا۔ آج کا موضوع ہے ہمارا یتیم کا مال کھانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ترجمہ کنز الایمان کہ وہ جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے آتش کدے میں جائیں گے۔ کہ فرمایا وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، یعنی یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے برابر ہے کہ جو یتیموں کا مال کھائے گا اس نے اپنے پیٹ میں صرف اور صرف آگ ہی بھری ہے۔ اور فرمایا کہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں، آتش کدے میں پھینک دیا جائے گا۔ یتیموں کا مال کھانا نہیں چاہیے بلکہ یتیموں کی خدمت کرنی چاہیے، یتیموں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے اور یتیموں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ارشاد فرمایا اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچیں۔ اب آگے چلیے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا، اور انسان امین ہے اور غیر کے مال اولاد میں تصرف کرنے والا ہے، اور جب اسے موت آئے گی تو مال، اولاد، اہل و عیال اور تمام تعلقات کے بارے میں جیسا اس نے کیا ہوگا اللہ رب ذوالجلال اسے ایسا ہی بدلہ دے گا۔ اگر اچھا کیا تو اچھی جزا، اور اگر برا کیا تو بری جزا ملے گی۔ بس عقل مند کو اپنی اولاد اور مال کے بارے میں ڈرنا چاہیے، بشرطے کہ اسے اپنے دین پر خوف نہ ہو۔ اپنی پرورش میں پلنے والے یتیم بچوں پر اسی طرح اپنا مال خرچ کرے جس طرح کہ اگر اس کی اولاد یتیم ہوتی تو ان کے والی پر مال خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یتیم کے لیے رحیم باپ کی طرح ہو جاؤ اور بیوہ کے لیے شفیق خامد کی طرح ہو جاؤ۔ فرمایا یتیم کے لیے رحیم باپ کی طرح ہو جاؤ، جو باپ رحیم ہوتا ہے، اپنی اولاد پر رحم کرتا ہے، فرمایا اس رحیم باپ کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جیسی فصل کاشت کرو گے ایسی ہی کاٹو گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تو مر جائے اور یتیم بچے اور بیوہ عورت چھوڑ جائے، کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ آج اگر ہم کسی یتیم پر ظلم کریں گے، کسی کا مال کھائیں گے اور خدا نخواستہ ایسا ہو کہ ہمیں موت آ جائے اور ہم مر جائیں، اور پھر ہم اپنی بیوی بیوہ چھوڑ جائیں اور یتیم بچے چھوڑ جائیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا یتیموں کے مالوں کو کھانے اور اس میں ظلم کرنے کے بارے میں غور و فکر کرو، کہیں ایسا تمہارے ساتھ نہ ہو جائے، کہیں تم اس بیماری میں، اس موت میں، اس تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد مبارک، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر ایک اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ بربادی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ نمبر دو جادو کرنا یہ بربادی اور ہلاکت ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کے حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا، کسی کو قتل نہ کرو، یہ بھی تمہارے لیے بربادی ہے۔ کہ اب آپ اس پہ غور کرو کہ جتنے جادوگر ہیں، جتنے جادو کرنے والے ہیں، ان کی بربادی آپ کبھی غور کرو تو نظر آئے گی۔ اور فرمایا کہ جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، کیونکہ اس میں بربادی ہے۔ اب کوئی بھی قاتل بچ نہیں سکتا، خون کا بدلہ خون ہے، اور آپ دیکھتے ہیں تیش میں آ کے لوگ قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی جیلوں میں جلتے اور سڑتے رہتے ہیں، بعد میں انہیں ہوش آتا ہے۔ تو یہ بربادی ہے، بچے برباد ہو جاتے ہیں، بیوی بچے وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں، اور جو وقت چل رہا ہے اس دور میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ سود کھانا یہ بھی ہلاکت ہے، کہ سود بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے، اور جو سود لیتے دیتے ہیں وہ اسی بیماری میں ہی مبتلا رہتے ہیں، ان کی جان چھوٹتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سود بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا یتیم کا مال کھانا، جو بندہ یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ یتیم کا مال بھی لوگوں کو برباد کر دیتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، جہاد میں جب جاؤ تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، اس سے بھی بربادی ہے۔ اور پاک دامن سیدھی سادی مومن عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، سیدھی سادی عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ۔ جو پاک دامن عورتیں ہیں فرمایا ان پہ کبھی الزام نہ لگاؤ، اور ان کی عزت کو برباد نہ کرو، ان کے اوپر تہمت لگا کے انہیں رسوا نہ کرو۔ فرمایا کہ جو شخص پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اس کے لیے بھی بربادی ہے، وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ 7 ہیں۔ نمبر 1 اللہ رب ذوالجلال کا شریک ٹھہرانا، کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ میدان جہاد سے بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے۔ آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال انہیں جنت میں داخل نہ کرے گا اور نہ ہی اس کی نعمتیں چکھائے گا۔ نمبر 1 جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، سود کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یتیم کا مال کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور والدین کا نافرمان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو خطوط حضرت سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر اہل یمن کی طرف بھیجے، ان میں یہ لکھا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بڑے گناہ ہیں۔ گناہ یہ ہیں شرک کرنا، ناحق مومن کو قتل کرنا، جنگ کے دن میدان سے بھاگ جانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جادو سیکھنا، سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، یہ قیامت کے دن سب سے بڑے گناہ ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے جن کے منہوں سے آگ بھڑک رہی ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ رب ذوالجلال کا یہ فرمان عالی شان نہیں پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں
وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں۔ تو دوستو حدیث معراج کہ معراج شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم معراج پر گئے تو پھر میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن پر کچھ لوگ مقرر تھے اور ان کے جبڑوں کو چیرتے تھے، اور دوسرے آگ کے پتھر لے کر آتے اور ان کے منہوں میں ڈال دیتے اور ان کے پیٹوں سے نکلتے۔ میں نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق مال کھاتے تھے اور اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے، یعنی منہوں میں پتھر ڈالتے آگ کے پتھر تو وہ ان کے پچھواڑے سے نکل جاتے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔